بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ایک بڑا اہم اناؤنسمنٹ کی ہے وفاقی حکومت نے اور عدلیہ پر ایک نیا وار کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے جو ایک کمیشن بنایا گیا ہے آڈیو لیکس جو تھیں، آڈیو بیانات کی تحقیقات کے لیے، یہ در حقیقت ایک ان کے خلاف کارروائی کی کوشش کی گئی ہے، کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ میں اس کی جو قانونی حیثیت ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اجازت کے بغیر، ان کی ڈائریکشن کے بغیر کسی جج کے بارے میں کسی طرح کا بھی ایویڈنس اکٹھا کرنا، ان کی نقل و حرکت کے حوالے سے، ان کی گفتگو کے حوالے سے، ان کی جائیداد کے حوالے سے، ان کے خاندانی افراد کی جائیداد کے حوالے سے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے احکامات کے مطابق، قانون کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈائریکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو صدر پاکستان کا ریفرنس تھا، جس میں انہوں نے باقاعدہ پراپرٹیز کا تفصیل دی تھی، 3 پراپرٹیز کی منی ٹرانزیکشنز دی تھیں، اور یہ کہا تھا کہ جناب یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ ان کی آمدن سے زائد ہیں، اس لیے وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا، سپریم کورٹ نے ایویڈنس کو نہیں دیکھا تھا، وہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی وہ پراپرٹیز کیسے خریدی گئیں، وہ پیسے کہاں سے آئے، وہ منی ٹریل آج تک نہیں ملی۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بنیاد پر وہ فیصلہ کیا تھا کہ ججز کے بارے میں تحقیقات اگر کرنی ہے تو وہ عام آدمی یا عام ادارہ یا حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ بلیک میل کرنے کے لیے، کسی کو دباؤ میں لانے کے لیے اگر کوئی حکومتی ادارہ کسی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے اس کو طے کر دیا گیا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ایویڈنس لینا ہے، کوئی بھی کوئی چیز ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کو آپ درخواست دیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل اگر مناسب سمجھے، جس میں ججز ہیں، 5 ججز ہیں، بڑے اہم سینئر ترین ججز ہیں، تو وہ اس محکمے کو سے کہہ کر اس حوالے سے وہ ایویڈنس لے لیں گے۔ تو ابھی یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز یعنی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ نہیں جو کمیشن بنایا، جس میں جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، تو یہ قانونی طور پر وہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کام کا جو اختیار ہے تحقیقات، وہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے، کیونکہ جو TOR اس کے بنائے گئے ہیں، جو اس کا نوٹیفیکیشن ہے، 1 مہینے میں کہا گیا ہے کہ اس کمیشن نے وہ کارروائی مکمل کرنی ہے، اور اگر کمیشن سمجھتا ہے کہ 1 مہینے سے اس کو زیادہ ٹائم چاہیے تو وہ زیادہ ٹائم کے لیے درخواست کر سکتا ہے وفاقی حکومت سے، اور وہ اس کو کر دیں گے۔ اور اس نے کرنا کیا ہے پہلے آپ یہ سن لیں، پھر میں ایک اور اہم چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جی جو آڈیو لیک آئی پرویز الہی صاحب کی مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ، جج کے ساتھ، اس کی وہ تحقیقات کریں۔ پھر اس کے بعد جو ان کے پرنسپل افسر ہیں، جو سابق وزیر اعلیٰ کے محمد بھٹی صاحب، وہ ان کی جو جج صاحب کے بارے میں، اور خاص طور پر جو معاملہ ایک مخصوص بینچز میں مقدمے لگوانے کا جو معاملہ ہے، اس کی تحقیقات کریں۔ اب یہ دیکھیں، یہ انٹرنل ایشوز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ بینچ لگانا نہ لگانا اس کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے، اور جو متنازع قانون سازی ہے جس پر سٹے دیا ہے 8 ممبر بینچ نے سپریم کورٹ کے، وہ اسی پر اس کو روکا ہے کہ یہ جو قانون میں تبدیلی کی گئی کہ چیف جسٹس کی بجائے 3 سینئر ججز طے کریں گے، سو موٹو لینا ہے، بینچ جو ہے اس کا فیصلہ وہ کریں گے، تو اس پر 8 ممبر بینچز نے سٹے دیا ہوا، اور یہ ایک اختلافی معاملہ چل رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اختیار چیف جسٹس صاحب سے یہ لینا چاہتی ہے، تو اب اسی معاملے کو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور خواجہ عامر فاروق صاحب اور ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے اس میں نامینیٹ کر کے، تو یہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے وہ سارا کام ان کو دے دیا کہ جی یہ مخصوص بینچز کو کیس لگتے ہیں، کیسے لگتے ہیں، اور یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں۔ پھر اس میں دیکھیں عمر عطا بندیال صاحب کی بھی ایک مبینہ طور پر جو ان کی خوش دامنہ تھی، ان کی ایک آڈیو اس میں لیک کی گئی۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور مظاہر نقوی صاحب اور ان کے اہل خانہ، یہ خاص طور پر اس سارے یہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے، اس میں وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈائریکشن کے بغیر ہو نہیں سکتا، نمبر 1۔
نمبر 2، جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب کی سربراہی میں بینچ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ کون سا آڈیو ویڈیو ایویڈنس کورٹ آف لاء میں ایڈمیسیبل ہوگا. یعنی اگر آپ کسی کو سزا دیتے ہیں یا جزا دیتے ہیں تو ایویڈنس کی بنیاد پر دیتے ہیں، ثبوتوں کی بنیاد پر. تو کون سا جو ثبوت ہے وہ قانونی ہے اور غیر قانونی؟ کیونکہ اگر کوئی ثبوت غیر قانونی ہوگا تو اس کی بنیاد پر تو آپ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتے. تو آڈیو لیکس کے بارے میں، ویڈیو کے بارے میں یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس ہیں یہ کس کے کہنے پر کی گئی ہیں، کس کی ڈائریکشن پر کی گئی ہیں، اس میں کون سا اکوپمنٹ استعمال ہوا ہے، اور وہ کرنے والے کون تھے اس کو ریکارڈ کرنے والے. یہ اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں. تو یہ جو سب سے پہلے تو اس کا ایڈمیسیبلٹی جو ہے، وہ جو ایویڈنس ہے وہ ہو کہ جناب یہ ایڈمیسیبل بھی ہے یا نہیں ہے. اور پھر اگر اس میں کوئی جج آ گیا تو سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈائریکشن کے بغیر آپ اس معاملے کو چھیڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا تعلق ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے. یہ بالکل طے ہے. اچھا، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے آنریبل جج ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں ذاتی طور پر ان کا مداح ہوں جو تلور کیس انہوں نے دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو انہوں نے حدیبیہ کیس میں جو شریف خاندان کو ریلیف دیا، میری رائے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو سارا معاملہ ہے جس میں عمر عطا بندیال صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ کے بیچ میں جو ایک چیزیں چل رہی ہیں، وہ سپریم کورٹ کا ایک اندرونی ان کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہے، کیسا ہے. بظاہر جو خبریں باہر آئی ہیں جس میں سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا کہ جی وہ اس میں ایسی خبریں بھی چلوائی گئیں کہ حملہ ہوا، لڑائی ہوئی، مارا پیٹا گیا، سیر کے دوران یہ سب کچھ ہوا، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے. تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ، اس کمیشن کا سربراہ بنانا، وفاقی حکومت نے جو سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی کہیں پر اختلاف رائے ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک ادارے کو اپنے مقاصد کے لیے اس کے اندر مزید دڑاڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے، وچ از ویری سیڈ. تو یہ نیک نیتی پر مبنی فیصلہ نہیں ہے، پرائما فیشی بد نیتی پر مبنی فیصلہ لگتا ہے مجھے، جس میں اندرونی معاملات کو بھی اٹھایا گیا اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو ججز کے اختلافات ہیں اس کے یہ بینیفیشری بن جائے. شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے کسی چیز کی تحقیقات کے لیے، اگر آپ اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اداروں سے، ادارہ سپریم کورٹ کا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پاکستان کی فوج ہیں، تو آپ سپریم کورٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے اندر مزید اختلاف پیدا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر انکوائری کرانی تھی تو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کروائیں کہ وہ جو ایک احتجاج تھا ایک بڑی سیاسی جماعت کا، اس کو پرتشدد کس نے بنایا، وہ جو نقاب پوش آئے، وہ جن کے ہاتھ میں ماچسیں تھیں، اور پھر یہ تحقیقات کروائیں کہ وہ ساری کیوں ہٹ گئی راستے میں چوکیاں، پولیس کہاں چلی گئی، چھاؤنی کے اندر کیسے حملہ ہو گیا. یہ وہ معاملات ہیں جن پر آپ انکوائری کرائیں، اور قوم کے جو اس وقت زخم ہیں اس پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک ہمیں سازش نظر آتی ہے پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کو لڑانے کی، اور جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہماری افواج اور عوام کے بیچ تعلق کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ ایسی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. بہت کم اقوام ایسی ہیں جہاں پر فوج کے ساتھ عوام کا تعلق اتنا زیادہ ہو، رشتہ اتنا زیادہ ہو. تو اگر انکوائری کرنی تو اس کی آپ کروائیں. یہ عمر عطا بندیال اور مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی تحقیقات کے نام پر، آڈیو لیکس کی تحقیقات کے نام پر، اس کی قانون میں یہ غیر قانونی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگلا ہم آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملہ ہے وہ بہت مزید گمبھیر ہوگا، خراب ہوگا، کیونکہ یہ عدلیہ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا رہے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 72 جو اراکین اسمبلی ہیں یہ واپس جائیں اور اسپیکر سے جو ہیں وہ بات کر لیں، اور ان کے جو استعفوں کا نوٹیفیکیشن ہے قومی اسمبلی کا وہ غیر قانونی ہے. خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ کون ہوتا ہے فیصلہ دینے والا، ہم نہیں مانتے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور ہم نہیں جائیں گے، یہ اسپیکر صاحب کی صوابدید ہے، ہم نہیں مانتے. دوسری طرف جس ورکرز کی، پولیٹیکل ورکر کی، لیڈر کی رہائی دیتی ہے عدالت، جیل سے نکلتے ہیں باہر تو ایک اور پرچے میں گرفتار کر لیتے ہیں. اب فیصل آباد کے 129
یا 122 لوگ ہیں ان کی رہائی کا فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں عالیہ حمزہ MNA قومی اسمبلی کی، وہ نکلی ہیں باہر کیونکہ پبلک مینٹیننس آرڈر کے تحت ان کو پکڑا گیا تھا. جیسے ہی وہ باہر نکلی ہیں ان کو پکڑ لیا دہشت گردی کے الزام میں، اور اب وہ 780A میں ریمانڈ بھگت رہی ہیں اور وہاں پر وہ کر رہے ہیں. تو عدالتوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حکومت عدالتی رٹ کو خود خراب کر رہی ہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے جو ریمارکس ہیں آپ ان کو سن لیں کہ یہ وقت جو ہے یہ گزر جائے گا، لیکن جو زخم آپ لگا رہے ہیں، جو دھبے آپ لگا رہے ہیں، حکومت سے کہا انہوں نے اس کے اثرات رہیں گے. تو آپ عدالتی فیصلوں کو آپ ہوا میں اڑا رہے ہیں. یعنی بندے کی ضمانت ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا فواد چودھری ضمانت کرا کے باہر نکل رہے ہیں تو آگے پولیس کھڑی ہے، وہ بیچارے بھاگتے دوڑتے ہانپتے کس طرح کمرہ عدالت میں واپس پہنچے ہیں. آپ علی محمد خان کو دیکھیں، وہ باہر نکلا ہے اور اس کو آپ نے اٹھا لیا. علی امین گنڈا پور کو پکڑنے کے لیے جو گیا سیشن DPO، اس نے سیشن جج سے کہا، سیشن جج صاحب نے کہا کہ ان کی تو ضمانت میں نے دی ہوئی ہے، اگر آپ انہیں پکڑیں گے تو یہ توہین عدالت ہوگی. تو DPO DI خان نے کہا کہ آپ مجھے بلا لیں توہین عدالت میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے آج ہر حالت میں علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنا ہے. اور علی امین گنڈا پور کو انہوں نے گرفتار کیا، ان کے بال کاٹے گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عدلیہ کے ساتھ یہ حکومت ان کی رٹ کو جو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک پاکستان کا بڑا اہم ادارہ ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ مرہم رکھیں اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے عدلیہ کی رٹ جو ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں، اس کو مزید مضبوط بنائیں، آپ خود ہی ان کے بیچ میں اگر کوئی اختلاف ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. غیر قانونی طور پر آپ کمیشن بنا رہے ہیں، اور جن معاملات کی تحقیقات کی ضرورت ہے ان معاملات کی آپ تحقیقات نہیں کر رہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بھی کمیشن بنایا گیا ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ عدالت میں چیلنج ہوگا، اور صورتحال مزید جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے گمبھیر ہوگی، کیونکہ اس کی قانون اور آئین میں مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.